پہلی بات حکومت سے کرنی ہے کہ آج حکومت دہشت گردی کے حوالے سے بہت پریشان ہے اور نئی نئی آئینی ترمیمیں آ رہی ہیں۔ 3-4 ہفتے قبل شہباز شریف صاحب کے ہاں بھی ایک میٹنگ تھی، میں بھی اس میں شامل تھا، اور بات ہوئی کہ اشتعال انگیز کتابیں ان کو ضبط کیا جائے، اذان آگے پیچھے عربی خطبہ کے علاوہ لاؤڈ اسپیکر بالکل استعمال نہ کیا جائے، مختلف تدابیر تھی۔ ہم نے اس وقت بھی وہاں بیٹھے تھے، تمام مکاتب فکر کے علماء ذمہ داران بیٹھے، سب نے حکومت سے کہا کہ اس دہشت گردی کے معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہوگی ملک میں امن، ترقی اور خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے سنا کہ پیران پیر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب غنیت الطالبین، اس پر پابندی لگائی گئی، اور کتابیں ان پر پابندی لگائی گئی کہ ان سے اشتعال انگیزی ہوتی ہے، دوسرے مکاتب فکر ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ میں آج کی اس بھرپور کانفرنس میں بھی سوال کرتا ہوں حکمرانوں سے کہ کیا قادیانی آج جو اپنے اس بھگوڑے اور مفرور 5ویں سربراہ کو امیر المؤمنین لکھ رہے ہیں اپنی کتابوں میں، کیا پاکستان کے 18 کروڑ عوام کے جذبات اس سے مجروح نہیں ہوتے؟ وہ قادیانی جن کو حکمرانوں تمہاری اپنی اسمبلی غیر مسلم اقلیت قرار دے چکی ہے، ان کا بڑا گرو مرزا قادیانی کا پڑپوتا، اور آج قادیانی اس لعین کو، دجال کو، مرزا قادیانی کو، نبی ماننے والے کو آج وہ امیر المومنین لکھ رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں آپ کے جذبات اس سے مجروح نہیں ہوتے؟ کھڑے ہو کر بتائیں جن کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ میڈیا والوں نوٹ کرو، میڈیا والوں نوٹ کرو، یہی سوال 1980 میں میرے والد ماجد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے کے صدر ضیاء الحق سے کیا تھا، اور آج میں اپنے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ یہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے، امیر المومنین نہ کہو، ایک اسلامی ملک کا سرپرستی سربراہی کہہ لو۔ مولانا چنیوٹی نے جو سوال کیا تھا، آج میں وہ سوال پھر دہراتا ہوں کہ صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، بتاؤ ایک ملک کے کتنے امیر المومنین ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، ایک ہو سکتا ہے؟ تو مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے جیسے آج آپ کو یہ کتابیں پیش کی گئیں قادیانیوں کی، اس وقت بھی صدر ضیاء الحق کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ یہ دیکھو قادیانیوں کی تمام کتب جن میں اس زمانے کے مرزا ناصر احمد کو امیر المومنین لکھا گیا تھا، مولانا چنیوٹی نے کہا کہ صدر محترم، اگر آپ امیر المومنین ہیں اور ہم آپ کو امیر المومنین مانتے بھی ہیں تو پھر یہ کتاب لکھنے والے جھوٹے اور غلط۔ اور سنیں، مولانا چنیوٹی نے کہا کہ اگر یہ جو کچھ کتاب کے سر ورق کے اوپر مرزا ناصر احمد کو امیر المومنین لکھا گیا ہے، اگر یہ لکھا ہوا درست ہے، پھر آپ امیر المومنین نہیں ہیں، اس کرسی کو چھوڑ دو۔ نواز شریف، میں آپ کو بھی کہتا ہوں، ہم نے آپ کو اپنا پرائم منسٹر بنایا، ہم آپ کو ملک کا
سربراہ مانتے ہیں. اگر آپ ملک کے آئینی سربراہ ہیں تو پھر آپ کی مملکت میں وہ دخیل ہے مرزا مسرور جس کو امیر المومنین لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے. تو آپ کو اپنی کرسی کا واسطہ، اگر کسی اور چیز کا خیال نہیں ہے، اپنی کرسی کا بچاؤ. اور ان قادیانیوں کو جنہوں نے آپ کے مقابلے میں مرزا مسرور کو امیر المومنین لکھا ہے، کیا اس سے ہمارے جذبات تو مجروح ہوتے ہیں؟ میرا سوال ہے نواز شریف صاحب سے، آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوتے؟